الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله أول حمد ثنا الہی جو مالک ہر اس دا نام چتارنے والا کسی بھی میدان نہ ہردا اس دا نام چتارن والا کسی میدان
لہر محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کہ جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، اور اس کے پیارے نبی محبوب نبی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود اور سلام، کہ جنہیں اللہ کریم جل شانہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ واجب الاحترام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیات کریمہ پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھ کر کہاں جانا ہے؟ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے موت کے بعد پھر تم میرے پاس آؤ گے، میری بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ میری بارگاہ سے گئے تھے دنیا میں، اور دنیا میں جتنا جس کا وقت ہے، زندگی ہے، وہ گزار کر پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ دنیا میں جس نے اچھا وقت گزارا، اللہ اور اس کے رسولوں کی تصدیق کی اور نیک اعمال اختیار کیے، شیطان اور نفس سے جہاد کرتا رہا، اللہ رسول کے حکموں پر عمل کرتا رہا، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ پھر میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ جزا رکھی ہے، وہ بدلہ رکھا ہے
کہ ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، اور اس جنت میں تجری من تحت الانہار، نہریں جاری ہیں، شہد کی، دودھ کی، شراب طہور کی، پانی کی۔ ہر جنتی کے محل کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نہریں ہمیشہ جاری رہیں گی۔ نہ ان میں کبھی پانی کم ہوگا، نہ شہد کی نہر میں شہد کم ہوگا، نہ پاکیزہ شراب کی نہر میں سے ایک قطرہ کم ہوگا، اور جو نہر پانی کی ہے، جو شہد سے میٹھی اور برف سے ٹھنڈی، اس کا بھی کبھی ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ بند ہونا تو دور کی بات، وہ نہریں جنتی کے محلات کے سامنے سے گزرتی رہیں گی اور ہمیشہ چلتی رہیں گی۔ جس کا جتنا جی چاہے شہد پیے، جس کا جتنا جی چاہے جنتی کا شراب طہور پاکیزہ شراب پیے، جس میں نشہ نہیں ہوگا بلکہ طاقت ہی طاقت ہوگی، حسن ہی حسن ہوگا۔ ایسی نہر اللہ کریم نے جنتیوں کے محلات کے سامنے سے گزاری ہوئی ہیں، اور وہ نہریں ہمیشہ جاری رہیں گی، اور جنتی بھی جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ کبھی اسے موت نہیں آئے گی، کبھی اسے بخار نہیں ہوگا، کبھی اسے غم نہیں ہوگا، کبھی اسے تکلیف نہیں ہوگی، کبھی وہ رنجیدہ نہیں ہوگا، کبھی وہ مایوس نہیں ہوگا۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ خوش ہی خوش رہے گا۔ میرے اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، اللہ کریم جل شانہ جب اپنے کسی بندے کی موت کا ارادہ فرماتا ہے، مثلاً ایک بندے کے لیے اللہ کریم کا جب ارادہ ہوتا ہے کہ اسے موت دے کر جہان کی تمام تکلیفوں، غموں، دکھوں، دردوں، بیماریوں، پریشانیوں، ٹینشنوں سے نکال کر اپنی جنت میں داخل کر دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان کا مفہوم سنتے جاؤ، ایمان تازہ کرتے جاؤ، اور ذوق اور شوق اپنا زیادہ کرتے جاؤ۔ میرے اور آپ کے غمخوار پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کہ اللہ کریم ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام موت کے فرشتہ سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے، جی رب العالمین میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلاں میرا بندہ، اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں نے اس کو ہر حال میں آزمایا، ہر حال میں اس کی آزمائش کی، مال میں بھی آزمائش کی، اس میں بھی پاس، بیماری میں بھی میں نے اس کی آزمائش کی، اس میں بھی وہ پاس، اس نے صبر اختیار کیا، اور زندگی میں میرے اور میرے نبی کے حکم مانے فرما برداری کی، اور میرے اور میرے رسول کے حکموں کے مطابق دنیا میں رہا۔ میں نے ہر حال میں اپنے بندے کو دنیا میں آزما لیا، خوشیوں میں بھی آزما لیا اور غموں میں بھی آزما لیا، غریبی میں بھی آزما لیا، مسکینی اور فقیری میں بھی آزما لیا، بیماری اور صحت سے بھی میں نے اس کو آزما لیا۔ ہر طرح سے میں نے اس کی آزمائش کر لی،
میرا بندہ میری آزمائش میں میرے امتحان میں پاس نکلا۔ اے ملک الموت، اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو دنیا کی تمام تکلیفوں سے، تمام غموں سے، تمام دکھوں سے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا کر دوں۔ یا اللہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ عرض کرتا ہے یا باری تعالی میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تیرے اس نیک بندے کو تیری بارگاہ میں کس انداز سے پیش کروں؟ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے آج نہیں، اس وقت نہیں، سبحان اللہ، جس کی موت کا وقت مقرر ہو تو اس وقت اللہ فرشتے سے فرماتا ہے، وہ تو علیحدہ ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں سب کچھ بیان فرما دیا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ توجہ فرماؤ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے اپنے نیک بندے، جو اس کا فرما بردار بندہ ہے، نیک بندہ ہے، جس نے دنیا میں اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، اس کی موت کا وقت جب آئے گا تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے میں کیا سامان کروں گا، اسے موت کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے میرے مومن بندے، موت کی تکلیف سے گھبرانا، میں نے تیرے لیے ہر پریشانی کا علاج رکھا ہے، تیرے ہر غم کو دور ہمیشہ کے لیے کرنے کے لیے میں نے سب سامان تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ قرآن میں فرماتا جب اللہ کے نیک بندے کے لیے ملک الموت اس کے پاس آتا، اللہ فرماتا ہے ملک الموت جا میرے نیک بندے کے پاس۔ یا اللہ کس طرح جاؤں، کس انداز سے جاؤں، کس طرح اس کی روح نکالوں، کس طرح اس کو لے کر آؤں، کس طرح تیری بارگاہ میں پیش کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان کے مطابق، قرآن کے مطابق ایسے نیک بندے کا بڑا اکرام ہوتا ہے، بڑا احترام ہوتا ہے، اس کے فرشتے بھی احترام کرتے ہیں، ملک الموت بھی اس کا احترام کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز ادب کرتی ہے جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا میں اس کے لیے فرشتے کو اپنا سلام دے کر بھیجتا ہوں۔ کون سا سلام؟ اللہ فرماتا الذین تتوفاہم الموت۔ سبحانہ، اللہ کریم اپنے نیک بندے کے لیے سلام بھیجتا ہے، اے ملک الموت جا اور میرے اس نیک بندے کو جسے تو لے کر آئے گا ابھی، اس کو جا کر میرا سلام کہہ دیں۔ الذین تتوفاہم الموت والملائکۃ طیبین، کہ اللہ کا نیک بندہ اس وقت مرنے کے وقت اللہ فرماتا طیبین، وہ خوش ہوتا ہے، غمگین نہیں ہوتا۔ کیوں غمگین نہیں ہوتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیک بندہ اس کے پاس ملک الموت آتا ہے، اللہ فرماتا ہے موت کے فرشتے ملک الموت عزرائیل 500 فرشتے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کتنے؟ 500 فرشتے اپنے ساتھ جماعت کی صورت میں لے جاؤ، اور ہر فرشتے کے پاس جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے پھول لے جاؤ، اور جنت سے اس کے لیے کفن لے جاؤ۔ نیک بندے کا اکرام تو یہاں سے شروع ہو گیا ہے، مرنے کے بعد تو کیا ہی بات ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ کے نیک بندے کا اکرام دیکھ لیں کتنا ہے۔ اے ملک الموت جنت سے خوشبوئیں لے جا، 500 فرشتوں کو ساتھ لے جا، بارات کی صورت میں جاؤ، اور سب کے سب فرشتوں کے ہاتھ میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، جنت کا کفن ان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ سارے کے سارے فرشتے اس اللہ کے نیک بندے کے پاس آ جاتے ہیں، اس کو اللہ کا سلام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنے والے سننے والے سن نہیں سکتے، دیکھنے والے دیکھ نہیں سکتے، فرشتوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے،
جب تک اللہ دکھائے نا، لیکن مرنے کے وقت فرشتہ نظر آتا ہے، مرنے کے وقت یہ فرشتے بھی نظر آتے ہیں، اور جو ملک الموت ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ نیک بن جاؤ گے تو انشاءاللہ وہ تو اللہ کا سلام لے کر آئے گا، سلام لے کر آئے گا۔ فرشتے آ جاتے ہیں، ملک الموت بھی آ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کو فرشتہ اللہ کا سلام دیتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نیک بندے، اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ نے تیرے لیے صرف موت کا پیغام نہیں بھیجا بلکہ اپنا سلام بھی بھیجا ہے، اپنا سلام بھی بھیجا ہے۔ اللہ کریم نے سلام بھیجا ہے، سلامتی قبول فرما۔ وہ مرنے والا بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے سلام بھیجا، میرے لیے سلام بھیجا۔ مرنے والا مرنے کے لیے، اس جہان سے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرا رب تو مجھ پر بڑا مہربان ہے، میرے رب کا مجھ پر تو سلام آ گیا ہے۔ فرشتے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ مرنے والے کی جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے سفید لباس میں اسے نظر آتے ہیں۔ ہر فرشتہ خوشی اور مسرت کے چہرے سے اس کو نظر آتے ہیں۔ یہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مرنے والا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نیک بندہ موت کے وقت اللہ کریم اس کے لیے جنت میں جو اس کا مکان ہے، جنت کے اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ اپنی جنت کی بیویوں کو، حوروں کو دیکھتا ہے، اپنی جنت کے محلات کو دیکھتا ہے۔ سونے اور چاندی کے بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے باغ ہیں، ان میں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ وہ اس اپنی جنت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیٹا زمین پر ہے، فرش پر ہے، نگاہ عرش تک ہے، جنت تک اس کی نگاہ ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ نیک مرنے والا جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے، حور و غلمان کو دیکھتا ہے۔ ادھر اسرائیل علیہ السلام بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، بڑی شفقت سے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، روح کو نکال لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کی روح ایسی نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی نکل جاتا ہے، مشکیزے میں سے پانی نکل جاتا ہے۔ اس وقت مشکیزے ہوتے تھے، ہم نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آج کل وہ کم ہیں۔ مشکیزے کا منہ کھول دو تو پانی آرام سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نیک آدمی کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لو۔ عورتیں آٹا گوندتی ہیں نا، تو بال بھی بعض اوقات ان کا آٹے میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ ایسے آرام سے نکال لیتی ہیں۔ یعنی یہ فرمایا کہ مومن آدمی کی جب روح نکلتی ہے اسے روح نکلنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اسے لے کر جاتے ہیں۔ کس انداز سے، کس طریقے سے اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی بارات اللہ کے اس ولی کی، اللہ کے نیک بندے کے، اللہ کے فرما بردار بندے کی روح کو لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہیں۔ لمحے کے اندر پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کون؟ کہ فلاں بن فلاں اللہ کا نیک بندہ، اس کی روح ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھول دیتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا، اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کتنی اچھی روح ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا نیک بندہ ہے۔ سارے ہی فرشتے اس کے آنے سے خوش ہوتے ہیں۔
پھر دوسرے آسمان کے دروازے اسی طرح کھل جاتے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، نیک روح کا اسی طرح تیسرے آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان کے فرشتے سب کے سب نیک روح کا اچھے انداز سے، اچھے الفاظ سے استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر ساتویں آسمان سے بھی اوپر، سدرات سے بھی اوپر، عرش کے پاس اللہ کی بارگاہ میں نیک بندے کی روح جب جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کا دیدار کرتی ہے، اور اپنے رب کا دیدار کر کے پھر سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اپنے رب کو سجدہ کرتی ہے نیک بندے کی روح۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندے کو لے جاؤ قبر میں، مٹی میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے میں نے پیدا کیا، اسی مٹی سے میں اس کو اٹھاؤں گا۔ اب اس کی روح کو قبر میں فرشتے لے آتے ہیں، قبر میں آ جاتا ہے، نیک روح قبر میں آ جاتی ہے، ادھر اس کا جسم جو ہے اس کو غسل، کفن، دفن، جنازہ سب کچھ ہو چکا۔ حدیث میں ہے کہ میت اپنے غسل دینے والوں کو پہچانتی ہے، کون مجھے غسل دے رہے ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، کون ہے، پہچانتی ہے۔ اور جنازہ اٹھانے والوں کو روح پہچانتی ہے، کون میرے جنازے کو اٹھا رہے ہیں، کون کندھا دے رہے ہیں، ان کو بھی پہچانتی ہے، اور جنازہ پڑھنے والوں کو بھی پہچانتی ہے، اور قبر میں اتارنے والوں کی بھی روح پہچانتی ہے کہ مجھے قبر میں کون ہے اتارنے والا، اس کو بھی پہچانتی ہے، اور وہ باتیں بھی کرتی ہے روح، اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ میری ساری بات سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، روح یہ بھی کہتی ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ بات، حدیث میں ہے یہ بات۔ وہ یہ روح یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہ دیکھ رہے ہیں اور میری بات بھی یہ سن رہے ہیں سارے، لیکن ہم تو اس کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے اور اس کی بات بھی نہیں سن سکتے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بالکل حق اور سچ فرما دیا۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ بے شک روح جو ہے ہمیں دیکھتی بھی ہے اور ہماری باتیں بھی سنتی ہے، لیکن ہم اسے نہیں دیکھتے، نہ اس کی ہم باتیں سن سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بندے کی روح جب قبر میں جاتی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے میرے نیک بندے، میرے فرما بردار بندے، مانگ تیری سب سے پہلی جو دعا ہے قبر میں وہ قبول کی جائے گی۔ توجہ فرمائیں، بڑی قابل غور بات آ گئی۔ اللہ کریم نیک بندے سے، اپنے نیک بندے کی روح سے سب سے پہلے یہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اے قبر میں جانے والے، قبر میں لیٹنے والے، قبر میں آنے والے، سارے جہان کو چھوڑ کر آنے والے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آنے والے، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، سب کو چھوڑ کر آنے والے، دنیا کو چھوڑ کر آنے والے، قبر میں آنے والے، بتا تیری کیا دعا، میں تجھ سے خوش ہوں، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ تو اللہ کا نیک بندے کی روح سب سے پہلے جو اللہ سے دعا مانگتی ہے وہ یہ کہتی، یا اللہ جتنے بھی میرے جنازے میں آئے ہیں سب کو بخش دے۔ جن میرے مسلمان بھائیوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے اور مجھے غسل دیا ہے، میں تو غسل خود نہیں کر سکتا، میرے مسلمان بھائیوں نے مجھے غسل دیا، میرے مسلمان بھائیوں نے مجھے کفن دیا، خوشبوئیں لگائی، چارپائی پہ لٹایا، اپنے کندھوں پر رکھا، اپنے کندھوں پر رکھا، بڑی عزت کے ساتھ مجھے گھر سے جنازگاہ میں لے کر آئے، اور اس کے بعد صفیں بنا کر، یا اللہ ان تیرے بندوں نے میرے لیے دعائے مغفرت کی،
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ یا اللہ انہوں نے پھر میرے لیے تیری بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا اللہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، بے شک گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے جنازے والے دعا کرتے ہیں، اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، نیک کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ گار کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی دعاؤں سے مسلمان میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو فرشتے قبر میں آتے ہیں، یہ سب کے پاس آتے ہیں، ابو بکر کے پاس بھی آئے، عمر کے پاس بھی آئے، عثمان کے پاس بھی آئے، علی کے پاس بھی آئے، بلال کے پاس بھی آئے، یہ سب کے پاس آئیں گے، میرے پاس بھی آئیں گے، آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ اور وہ آ کر کھڑا کرتے ہیں میت کو اور پوچھتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، 3 سوال کرتے ہیں۔ جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، یا اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرما جیسی کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یا اللہ ہمیں ایسی نیک موت عطا فرما۔ وقت ہو گیا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔